حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ بعض لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دے رہے ہیں، حالانکہ علی الاطلاق انبیاء کرام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر ہیں، لیکن بعض لوگوں کی جب یہ خبر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ بعض لوگ بلال کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتے ہیں، تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے فضیلت دے سکتے ہیں؟ وَإِنَّمَا أَنَا، کلمہ حسر ہے، وَإِنَّمَا أَنَا حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِهِ، میں تو صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے اور کیا محبت والا انداز ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپس کے اندر، سبحان اللہ۔ واقعی رحماء بینہم کا یہ مصداق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے اور منور فرمائے۔ یہاں سے ہمیں بھی ایک چیز جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عزت والا ہو، جس کو عزت دی جائے، ہمیں بھی اس کو عزت دینی چاہیے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی ہو، اس کو عزت دینی چاہیے۔ اور یہ اچھے لوگوں کا یہ وتیرہ، ان کی عادت، ان کا انداز اور ان کا ایک اعلیٰ، جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے وہ ان کو عزت دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ان العزت للہ جمیعا، عزت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جسے مالک چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ نگران شورا دعوت خادم القدسیہ نے حافظ صاحب کل ایک بات کہی، اور ایسی بات کہی کہ جسے آپ یوں کہیں کہ دل پر نقش ہو جانے والی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو نیچا دکھانے کا ارادہ کرتا ہے، جب کوئی کسی کو نیچا دکھانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا یہ ارادہ، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ سامنے والے کو اپنے آپ سے اونچا تسلیم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات حقیقت میں جو مبنی ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ تو جس کو اللہ نے عزت دی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا ہے، ہمیں بھی اس کو عزت دینی چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز ہے، اور پھر یہ ان کا ماضی جو ہے وہ جس طرح غلامی میں گزرا، اس پر یہ نہیں ہے، کس قوم سے تعلق ہے اس سے بات نہیں ہے، کیا زبان بولنے والے ہیں اس سے بات نہیں ہے، اور پھر دیگر جو اس طرح کی چیز ہے کہ ان کا مالی اعتبار سے کیا سٹیٹس ہے، ان کا لباس جو ہے وہ کیسا ہے، یہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا حضور محبت کرتے ہیں، آقا پیار کرتے ہیں، تو جن سے حضور پیار کرتے ہیں، جن سے حضور محبت فرماتے ہیں، فاروق اعظم بھی ان سے محبت فرما رہے ہیں۔ تو یہ انداز ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو عزت دینے کے لیے ان کو ذات، پات، رنگ، نسل، نسب، مکان، دکان، کاروبار اور دولت، ویلتھ، جائیداد، ان پیمانوں پر نہیں پرکھنا چاہیے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہو اسے عزت دینی چاہیے۔ حافظ صاحب، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر استقامت کی بات کی جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیرت کے اندر اگر آپ کی استقامت پر اگر بات نہ کی جائے تو یہ سارا پہلو جسے آپ کہہ لیں کہ ایک تشنہ رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ظلم برداشت کیا، لیکن آپ نے اپنی جو اسلام سے اور حضور سے جو محبت ہے اس کو متزلزل نہیں ہونے دیا۔ اس عنوان پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی وہ مبارک ہستی ہیں، آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ہر ایک کو مختلف اوصاف سے نوازا، مختلف انداز میں ان کی تربیت فرمائی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں، رفعتوں اور آپ کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ خود اس کا بار بار ذکر فرمایا کرتے تھے۔ جب لوگ آپ کے پاس آتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، آپ کی راست گوئی، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت کا ذکر کیا کرتے، تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول آپ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے ارشاد فرماتے میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی وصف نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے میں تو وہ ہوں جو کل تک غلام ہوا کرتا تھا، اسلام نے مجھے عزت عطا فرمائی، نبی پاک علیہ السلام نے مجھے عزت سے نوازا۔ تو یہ آپ کی عاجزی اور انکساری تھی،
اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی تربیت کا مرہون منت تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں صحبت نصیب تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو پہلے غلام تھے انہیں اسلام میں وہ عظمت اور وہ رفعت عطا فرمائی کہ اسلام میں اذان دینے کا جو منصب ہے وہ سب سے پہلے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ یعنی اتنا جو ہے اسلام عزتوں کا، مقام اور مرتبے کا حفاظت کرنے والا ہے، جنہیں لوگ اچھی نگاہ سے نہ دیکھتے تھے، اسلام لائے، حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زمانے کی سرداری عطا فرمائی۔ پھر قریشی ہو کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا، یہ ہمارے سردار، یمن سے آنے والا شخص، یمن اور حبشہ کے درمیان ایک علاقہ تھا سرات، وہاں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور پھر اسلام لانے کے بعد جو آپ کی استقامت ہے کہ آپ پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن قربان جائیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور رفعت پر کہ آپ نے جو ایک بار حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، اب ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی ہیں، آپ کے جو ہے وہ جسم منور پر لباس نہیں ہے، قمیض نہیں ہے، اور آپ کو لٹا کر گرم ریت پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، وہ عرب کی گرمی، سخت ترین گرمی، اور اس کے اندر ایک اللہ کا نام لینے والے بندے کے ساتھ اس طرح ظلم و زیادتی کیا جا رہا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، وہ استقامت کا کوہ گراں، وہ پہاڑ استقامت کے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہر بار احد احد کی صدا ہی لگایا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کا آپ جو ہے وہ پرچار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ استقامت اختیار کرنا، اسلام لانے کے بعد ایک تو غلامی، اور پھر اوپر سے وہ جو آقا ظالم جابر شخص تھا جو آپ پر ظلم و ستم کرنا اس کا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھیے اسلام پر اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے کہ جب بندہ اسلام کے رستے پر چلتا ہے، دین اسلام کی جانب آتا ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اسے جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، بعض اوقات جو ہے وہ خلاف طبیعت معاملات ہو جائیں، بعض اوقات خلاف توقع معاملات ہو جائیں، آزمائشیں آ جائیں، تو ایسے میں بندے کو واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات ہیں انہی پر عمل کرنے میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ حافظ صاحب، ہم اگر غور کریں تو ہم میں سے شاید کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے عشر عشیر بھی سیدنا بلال کو جو اذیتیں دی گئیں اس میں سے عشر عشیر بھی کسی کی زندگی میں آیا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، عشر عشیر یہ بھی ایک مطلب ہلکی سی بھی ہمیں یوں کہیں نا کہ ان پر جو مظالم ہوئے، جو ظلم و جفا کے ان پر جو ہے وہ پہاڑ توڑے گئے، لڑکوں کو آپ کو جو ہے وہ ایذا دینے کے لیے پیچھے لگا دیا جاتا تھا، وہ آپ کو مارتے تھے معاذ اللہ، اور مطلب برے طریقے سے اس طرح سے برا برتاؤ کرتے تھے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑا، حضور کی ذات کو نہیں چھوڑا، بس جب پکڑ لیا دامن تھام لیا تو اب یہ دامن مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ ہمیں اگر ہلکی سی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم عجیب عجیب باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، دین اسلام کے حوالے سے متزلزل جو ہے وہ ہونے لگ جاتے ہیں، دین اسلام کے جو احکامات ہیں اگر یہ ہماری خواہشات یا ہماری حافظ صاحب تمنا کے خلاف ہوتے ہیں تو بھی ہم کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لیتے ہیں، نہیں یوں مطلب ہوتا ہے، اور نہیں جی اتنی سختی نہیں ہوتی ہے، نہیں یوں نہیں ہو سکتا، یوں کر لیتے ہیں، یوں بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی تو صورت نکل سکتی ہے، اور جی سختی نہیں ہے، یعنی ہم بجائے اس کے کہ ہم دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں، اس کی بجائے ان کو اپنی منشا، اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کرنے کی، موڑنے کی کوشش کریں گے اور ان احکام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کریں گے، یہ بھی تو کوئی انسانیت والا کام نہیں ہے نا۔ بالکل، اسلام دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب ایمان لے آئے تو اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ پورے کا پورا دین میں داخل ہو جائے، جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں انہی پر عمل کرنے میں کامیابی و کامرانی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، آپ کی پیروی، اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔ آپ وہ زمانہ دیکھیے، وہ تاریخ پڑھیے کہ جو بوریا نشین ہیں، زمین پر سونے والے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، ان کا نام سن کر بڑے بڑے جابر جو ہے ظالم قسم کے جو حکمران تھے وہ لرزاں و ترسا رہا کرتے تھے کہ یہ بوریا نشین، یہ زمین پر سونے والے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی عظمت و رفعت عطا کی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے۔ حضور علیہ السلام نے رات فرمایا، انہوں نے رات کہا، حضور نے دن فرمایا، انہوں نے دن کہا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی اور جان نثاری کے واقعات، حضور کی اطاعت و فرمانبرداری، اس پر تو بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ اور یہ کامیابی و کامرانی جو ہے وہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے سچے ماننے والے اور سچے اتباع کرنے والے تھے۔ تو ہمیں بھی اسی جانب آنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمانے والے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی اور عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر بندہ دین اسلام کے لیے آنے والی جو وہ قربانیاں پیش کر رہا ہے اور جو مصیبتیں، بلائیں، جو آزمائشیں وہ برداشت کر رہا ہے، یہ ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ زندہ مثال ہے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے نا جی۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ وہ بلال جس کو مکے کا ایک سردار اپنے ظلم کا، اپنے جفا کا اور اپنی بربریت کا، اپنے مظالم کا شکار بنا رہا تھا، چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی چھت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کیا اور پھر آذان دی آپ نے۔ یہ ہے دین اسلام کی عزت۔ پنجابی میں یوں بنا کہے کہ مول پا چھڑے ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک انداز کو دیکھیں تو بھی اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تکالیف برداشت کی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ بات جب سے یہ پڑھے ہیں مضامین، حلیۃ الاولیاء علامہ ابو نعیم کی بڑی پیاری کتاب ہے اللہ والوں کی باتیں، اس نام سے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کی 5 جلدوں کا ترجمہ جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ اس کی پہلی جلد میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا زبردست ذکر خیر موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی ہے، کافی ساری کتب میں ہے، 2 کا نام ہمارے راشد بھائی نے بھی لیا ہے، علامہ ذہبی نے بھی بیان کیا ہے، دیگر جو ہے علماء اسماء اور رجال انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ میں یہ جب پڑھ رہا تھا، کل تیاری کر رہا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا، ایک بات جو ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی جب ان کے ذہن میں کبھی اگر یہ خیال آیا ہو کہ ایک وقت وہ تھا جب اس گرمی کے اندر مجھ پر ظلم کیا جا رہا تھا اور آج مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چھت پر جو ہے وہ کھڑا کیا۔ تو اس پر بڑی پیاری بات کہی ایک پنجابی شاعر نے، میں اس کو ترمیم کے ساتھ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ کعبے دی چھت اتے چاڑیا آقا نے، کعبے دی چھت اتے چاڑیا آقا نے، چلیاں جدوں بلال نے مارا عشق دیاں۔ تو آپ نے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو تکالیف اور جو مظالم جو ہے وہ برداشت کیے ہیں، ان پر پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعام بھی عطا فرمایا ہے۔ تو دین اسلام پر ہمیں چاہیے کہ ہم کاربند رہیں، پکے رہیں، استقامت کے ساتھ دنیا میں بھی انعام سلمان بھائی اور آخرت میں بھی۔ دنیا والا آپ نے ذکر، آخرت میں بہت سارے انعامات ہیں، ان کے لیے ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے، جنت میں داخلے کے لیے انداز یہ ہوگا، ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی سواری پر سوار ہوں گے جس کی لگام سونے کی ہوگی، اور ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر یاقوت اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ شان سے اس پر جو ہے وہ آپ جلوہ فرما ہوں گے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، اور یہ پھر جنت کی طرف روانہ ہوں گے، فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، دنیا میں اذان دینے والے سب مؤذن ان کے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان سے جا رہے ہیں، مؤذنین کا لشکر ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوں بلال سارے مؤذنوں کو داخل جنت کروائیں گے، ارشاد فرمایا حتیٰ کہ اس شخص کو بھی جس نے صرف 40 دن تک
اللہ کی رضا کے لیے جس نے اذان دی ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسے بھی داخل جنت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو یہ غور کر رہا ہوں حافظ صاحب، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ادھر تو غلام جنت میں لے جا رہے ہیں، تو مصطفیٰ کریم کے اختیار کا عالم کیا ہوگا، حضور کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی خالد بھائی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 افراد میں سے بھی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جو کہیں کہ اسلام کے پیغام کو جو ہے وہ عام فرمایا۔ ان 7 شخصیات میں ایک حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن ہیں۔ سلمان بھائی آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے، بلکہ کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور ہماری طرف توجہ اور شفقت فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جتنا حضور مجھ سے پیار کرتے ہیں کسی اور سے نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور توجہ کا یہ عالم ہوا کرتا تھا۔ پھر اس میں دیکھیں کہ کون سا وہ صحابی ہوگا جو حضور کی شفقت سے محروم رہ گیا ہو، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوصاف کو، ان کے فضائل کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح دیگر اصحاب ہیں کہ ان کی فضائل میں کوئی نہ کوئی احادیث مل جاتی ہیں، اور من جملہ قرآن کریم کی آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں سارے ہی صحابہ داخل ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں بھی سارے صحابہ شامل ہیں۔ جی سبحان اللہ، حکم کے پہلے مخاطب بھی صحابہ کرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ شانیں، یہ عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ہی صحابہ کو عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان یوں سمجھیں کہ عظمتوں میں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا حصہ ہے ہی، جی لیکن اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن ہونے کی جو نسبت ہے نا سلمان، اس کا بڑا کمال ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مؤذن ہے، اور تمام کے تمام صحابہ ان کے اذان دینے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بلال اذان دو، حضرت بلال اذان دیتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ ایک مؤذن ہونا ایک ایسا مقام، ایک ایسا مرتبہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف بلانے کے لیے اسی بلال کو یعنی مقرر کر رہے ہیں جس بلال کو اللہ کا نام لینے پر ستایا جاتا تھا۔ آج اسی بلال کو کعبۃ اللہ کی چھت پر جب اذان دینے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، گویا وہاں تو زمین پر اس کے لیے اذان دینا یا صرف احد احد کی صدائیں لگانا مشکل کیا جا رہا تھا۔ آج حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھیں کہ زمین پر اس سے بلند مقام اور کون سا ہے، اور پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پکار رہے ہیں اور مرتبہ پا رہے ہیں مؤذن رسول ہونے کا۔ اور اب جو ان کا ادب و احترام صحابہ کرام علیہم رضوان کی نگاہوں میں ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ مؤذن رسول ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا کی ایک عملی تصویر ہے، اور خاص طور پر مفسرین نے جہاں یہ کلام فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ کے مصداق وہ حضرات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اذان دینے والے ہیں، تو اول تو اس کے مصداق حضرت سیدنا بلال حبشی ہوئے کہ ان سے بڑھ کر کس کا قول اچھا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جب ایک بندہ اتنا اچھا قول کرنے والا ہے، جس کے قول کو، جس کے اذان کو اللہ کریم پسند فرما رہا ہے، اس کا مرتبہ ہمیں ویسے ہی تسلیم کر لینا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے اپنے فضائل کے ساتھ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ میرا جو بھی اسٹیٹس ہے، جو بھی مرتبہ ہے، لیکن اگر کسی کی آواز پر میں مسجد جاتا ہوں تو وہ میری مسجد کے مؤذن کی آواز ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں ہم نے مؤذن کو کیا اسٹیٹس دیا ہوا ہے، ہم کتنا اس کی بات کو ویلیو دیتے ہیں، ہم کتنا اس قریب جاتے ہیں، اور ہم نے اس کو کتنی عزت دی ہوئی ہے۔ یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں اس غلام کو، یعنی ویسے تو سارے ہی صحابہ حضور کے غلام ہی ہیں، لیکن یہ خاص کانٹیسٹ میں یہ بات کی جا رہی ہے
کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سے یوں نسبت مل جاتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک امر ذیشان کے لیے حضرت بلال کو منتخب فرما لیتے ہیں تو پھر عزتیں سب کی نظروں میں بڑھتی چلی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے جس بندے کا انتخاب ہوا ہے وہ ہماری مسجد کا مؤذن ہے. اذان دینے کے لیے تو ہے نا وہ قولا ممن دعا الی اللہ کے تحت وہ بھی آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بلا رہا ہے. ہماری نظروں میں اس کی قدر کتنی ہے, اس کی اہمیت کتنی ہے, اس کو ہم کیا اسٹیٹس دیتے ہیں. دونوں طرف کی بات دینا ہے خالد بھائی, دونوں طرف یہ بھی ہے, دوسری طرف بات بھی ہے نا جی. اب آپ دیکھیں مؤذنین جو ہیں یہ بھی تو اپنے آپ کو مؤذن کہلوانے کے لیے آج کل آپ دیکھیں تو یہ ٹرینڈ چینج کر رہے ہیں. مؤذن صاحب سے پوچھیں نائب کون ہے جی, تعارف کیا ہے جی؟ نائب امام. ٹھیک ہے, نائب امام. امام کیا کہہ رہے ہیں, میں کیا ہوں, میں نائب خطیب ہوں. خطیب جو ہے, خطیب تو چلے وہ ادھر سپرلیٹو ڈگری بن جاتی ہے, معاملہ وہاں پر جا کر رک جاتا ہے. یہ بھی تو ایک جو ہے وہ جسے آپ یوں کہیں کہ ایک پستی ہی اس کو کہا جا سکتا ہے. اور کیا کہیں گے کہ اگر کوئی بندہ مؤذن ہونے کو اپنے لیے جو ہے وہ باعث ننگو آر محسوس کرے اس بات کو, تو یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا. جن چیزوں کے ذریعے اللہ کریم نے بندے کو عزت دار کیا ہے نا جی, بندے کو ان چیزوں میں اپنی عزت کو تسلیم کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اور انہی چیزوں میں عزت کو تلاش بھی کرنا چاہیے. سبحان اللہ. واہ جی. کیا زبردست بات کی ہے ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی. اور وہ جو بات چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی استقامت اور کیا شان ہے ان کی استقامت کی, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو آیت کریمہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اس آیت کریمہ کو دیکھیے, اس کے الفاظ کو دیکھیے, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ سے جس بات پر ضربیں کھا رہے ہیں وہ بات بھی یہی ہے کہ صرف اللہ کو اپنا رب کہہ کر پکار رہے ہیں, صرف احد احد کی صدائیں لگا رہے ہیں اور تواتر کے ساتھ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. پے در پہ مصیبتیں ان پر انڈیلی جا رہی ہیں, اس کے بعد بھی ربنا اللہ ثم استقم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر ڈٹے رہے ہیں. اور جب ڈٹے رہے ہیں تو پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام بھی کیا عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. تاریخ تیری جرأت و ہمت پہ ہے گواہ, تاریخ تیری جرأت و ہمت پہ ہے گواہ, سب سے الگ ہے تیری وفا کا جہاں بلال, کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے, اقرار حق سے ٹھہری نہ تیری زباں بلال, لغزش نہ آئی آپ کے پائے ثبات میں, حقانیت کے آپ ہیں گوہ گراں بلال, مکہ احد احد کی صداؤں سے گونج اٹھا, مکہ احد احد کی صداؤں سے گونج اٹھا, مکہ احد احد کی صداؤں سے گونج اٹھا, ایک مہر انقلاب تھا تیرا بیان بلال, ایک مہر انقلاب تھا تیرا بیان بلال, کرتے ہیں رشک آپ پہ دونوں جہاں بلال. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب خلیل بھائی بتاتے ہیں کہ میں ہوں, یہ ہوتی ہے بات, بندہ بتائے کہ بھائی جان میں ہوں, اسے کہتے ہیں کہ آئی ڈز ایگزسٹ, یوں بھی کہا جا سکتا ہے, آئی ڈو ایگزسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال یہ بھی ایک بات ہے کہ جی ہاں ہم ہیں ماشاءاللہ. عبدالخلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور آج گھریلو علاج بھی انشاءاللہ بال جھڑنے سے متعلق ہے, اور جن کے بال جھڑتے ہیں ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے انشاءاللہ آج ایک ڈھارس ملنے والی ہے.
اور بڑا آسان سا گھریلو علاج ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ریکارڈڈ ہے ہمارا، وہ بھی دکھانا ہے آپ کو۔ الحمدللہ عبد الخلیل بھائی نے ہمیں رمضان المبارک میں بھی وقت دیا ہے، اس میں بھی الحمدللہ کچھ ریکارڈنگز ہوئی ہیں، وہ بھی ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اپنے سلسلوں کے اندر اس کو جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ غلام محی الدین بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہیں، بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، بڑا پیارا ان کا انداز بھی ہے ماشاءاللہ۔ عطائے رحمان ماہ رمضان اس میں مستقل طور پر ماشاءاللہ تشریف لاتے رہیں۔ غلام محی الدین بھائی مرحبا، خوش آمدید، اللہ کریم آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر، ان کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمت، ان کا زندگی گزارنے کا انداز، یہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی مائک خلیل بھائی مائک پیش کریں، جی یہ والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جو آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوتا گیا ایمان کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ، تو یقیناً ان کا ایک مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں بنایا اور لوگوں کو دکھایا۔ جی ان نفوس میں سے وہ نفوس قدسیہ جن کو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، تو ان کا تو مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، اور احادیث میں اور قرآنی آیات میں ہمیں صحابہ کرام کے فضائل و مناقب ملتے ہیں، اور انہی میں سے ایک حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ مؤذن رسول ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں سمجھیں کہ سچے اور اچھے اور بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے مسجد نبوی شریف میں مؤذنی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ ابتدائی تعارف میرا خیال ہو چکا ہوگا، جی میں آگے عرض کرتا ہوں۔ جی جی لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان عظمت کو اس طرح بیان فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں جو سب سے زیادہ بڑھ کر اور سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر صرف اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ایک ان کی سیرت پڑھنے سے ایک جذبہ اور ایک جوش ایمانی اور غیرت ایمانی بیدار ہوتا ہے کہ جو ان پر ایمان لانے کے بعد ظلم و ستم کا سلسلہ رہا اور یہ کوہ استقامت بن کر ڈٹے رہے، اور احد احد کی صدائیں، جیسے ہمارے خلیل بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ مکے کی سرزمین احد احد کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ اب آپ دیکھیے کہ جس نے، اور پھر یہ سابقون الاولون میں شامل ہے، یعنی یہ 8ویں مسلمان ہیں، 7 صحابہ کرام، 7 ایسے افراد جو مسلمان ہو چکے تھے، 8ویں یہ تھے، اور السابقون الاولون میں ان کا شمار ہے کہ جن کے لیے یہ مجدہ ہے کہ اللہ ان سے راضی اور انہوں نے اللہ کو راضی کر دیا۔ تو اب جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے ظلم و ستم سہے، اور امیہ کے ظلم و ستم سہنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ایک مطلب استقامت کے پہاڑ بنے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کے محبوب کے حال سے واقف ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو خصوصی شفقتیں فرمائیں، اس صبر و استقامت کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یوں عطا فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ہجری فتح مکہ کے دن 10,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں، ان کے سامنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم کعبے پر چڑھ کے اذان دو، اور کعبۃ اللہ شریف پر آپ جلوہ فرما ہوئے اور مطلب وہاں پر گئے، اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر آپ نے اذان دی، اور یہ اسٹیٹس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اور یہ مقام و مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان آپ کا اس طرح ظاہر فرمایا کہ اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد کہ کئی صحابہ کرام جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان سنتے اور یہ سناتے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسا شرف عطا فرمایا کہ آج رہتی دنیا تک تا صبح قیامت آپ کا نام لیا جاتا رہے گا، آپ کی سیرت کو پڑھا جاتا رہے گا، اور آپ کی سیرت سے عشق رسول کا جو ایک حصہ ہے لوگ اس کو اپنے دلوں میں بساتے رہیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے۔ اب تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا شرف آپ کو عطا فرمایا۔ اچھا، حبشی چونکہ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس وقت جو حبشی قوم تھی تو وہ غلامی کی زندگی بسر کرتی تھی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ایسی قوم تھی کہ جو بڑے بڑے سردار تھے
وہ اس قوم کی طرف دیکھ کر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، یعنی اس طرح بھی لکھا ہے۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے قبیلے کے ایک سردار تھے اور ایک آپ کا مقام و منصب ہے اور آپ کی جلالت ہے، آپ فرماتے تھے ہذا سیدنا بلال، یہ ہمارے اسلام نے سردار عزت دی بلال۔ ہے۔ سبحان اب اللہ۔ آپ دیکھیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبۃ اللہ شریف پہ چڑھ کے اذان دیتے ہیں تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، اور ان کا یوں گویا کہ یہ مصداق تھا، اور آپ گویا کہ یہ ارشاد فرما رہے ہوں گے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ کا مقام بہت بلند ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے عشق رسول بیدار ہوتا ہے اور عشق رسول ملتا ہے، اور اسلام پر استقامت ملتی ہے، دین پر استقامت ملتی ہے، اور الحمدللہ بڑی بہاریں آپ نے اپنے اس میں ذوق میں بتایا ہے۔ میرا بھی ایک ذوق کہہ رہا ہے کہ یہ زبانی حال سے گویا کہ یوں کہہ رہے تھے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ صدقہ طلب کرتے نا، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ اللہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد سجاد اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ سلمان بھائی کلام سن کے بڑا مزہ آ گیا، اور سب سے پہلے جو آپ نے اس پہلے اشعار کی تشریح کی ہے، اگر نہ کرتے تو یقیناً سننے میں مسئلہ آتا۔ اسی طرح جس طرح یہ اس ہفتے کا رسالہ ہے اور اس میں بھی مشکل الفاظ کی ساتھ ترجمہ بتایا گیا ہے اور تشریح بتائی گئی ہے، سیم اسی طرح، اور ماشاءاللہ بہت پیارا کلام تھا اور آپ نے بہت آسان کر دیا جو سننے میں بڑا مزہ آیا۔ اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین۔ میں نے تو ایسے اس کو تحت اللفظ میں پڑھا ہے، اصل تشریح تو حافظ صاحب نے اس کی ہے۔ مرحبا۔ مسئلے کو ایکسپلین کیا ہے، کلام پورا سمجھ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی چلیے جی۔ عبد الخالق اتاری واکنٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی بہت ہی پیارا موضوع آج کا، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا تو کیا ہی کہنا ہے، ان کے کئی سیرت کے ایسے پہلو ہیں جن پر بات کرنے کو، سوال کرنے کو دل کر رہا ہے، لیکن یہاں پر میں صرف ایک بات جاننا چاہوں گا، اور وہ بھی اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ تو جو یہ مشہور ہے عوام کے اندر کہ ایک مرتبہ لوگوں نے اعتراض کیا بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر کہ یہ اذان صحیح نہیں دیتے، ان کے تلفظ میں غلطی ہے، اور پھر بلال نے اذان نہیں دی تو صبح نہ ہوئی۔ تو اس واقعے کے حوالے سے بتائیں کہ یہ واقعہ کہاں تک درست ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا واقعی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلفظ صحیح نہیں ادا کر پاتے تھے، سین اور شین میں فرق نہیں کر پاتے تھے؟ تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ لے کال آئے گئی حافظ صاحب، ارشاد فرمائیں۔ یہ بات بالکل جھوٹی ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تلفظ درست نہیں تھا، سین اور شین میں فرق نہیں فرماتے تھے، بالکل غلط ہے، بے سروپا بات ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی قاری آپ کی بات پہ میں وہ استشہاد پیش کر دوں جی۔ سیرت حلبیہ علامہ علی بن برہان حلبی رحمہ اللہ کی ہے، اس میں یہ جو لفظ بولا جاتا ہے کہ سین بلال شین، یہ کہا جاتا ہے، اس میں فرمایا لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل یہی بات مولا علی قاری نے موضوعات کبیر میں بھی ذکر فرمائی ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں، اور 5 کتابوں کے نام اور بھی ہیں میرے پاس، بہت ساری ہیں سلمان بھی۔ اگر فقط اسی بات پر اگر کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی فصاحت اور بلاغت پر صرف سلسلہ کیا جائے نا کہ آپ درست خاں تھے، اندا صوتن کے الفاظ ہیں، صاف ستھرا لہجہ تھا ان کا اور بلند آواز تھے آپ، تو اسی پر جو ہے نا وہ 2 گھنٹے کا سلسلہ کیا جا سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس بات کی تغلیط پر، اس کے غلط ہونے پر اتنے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے اس کی تشریح فرمائی کہ بالکل غلط بات ہے۔ جب دیکھیں جو بنیاد تھی نا کہ یہ جو کہانی بیان کی جاتی ہے کہ وہ صحابہ نے اعتراض کیا، دیکھیں کتنی بری بات ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو اذان دینے کے لیے مقرر فرمایا اور صحابہ کیا کر رہے ہیں اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ اذان صحیح نہیں پڑھتے، معاذ اللہ۔ یہ کتنی بری بات ہے اور کتنی بڑی جرأت ہے۔ گویا کہ یوں ہوگا نا، یہ تو حضور کی ذات پر اعتراض جا رہا ہے نا، یہ دیکھیں جا کہاں رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کے بعد پھر وہ جو ایک بنایا جاتا ہے واقعہ، سرکار نے فرمایا اچھا پھر کسی اور کو مقرر کر لو، اچھا پھر انہوں نے کسی اور کو مقرر بھی کر لیا، اب انتظار ہو رہا ہے، فجر نہیں ہو رہی، پاؤں نہیں پھوٹ رہی۔ تو یہ جو بنیاد تھی نا جی
کہ سین کو شین اور سین میں فرق نہیں کیا کرتے تھے، جب بنیاد ہی نہ رہی تو اوپر کھڑی ہوئی جو عمارت تھی نا وہ خود بخود نیچے آ گئی. بالکل. جب علماء نے اس بات کی، حافظ صاحب اسی پہ غور کر لیں، اسی پر غور کر لیں، اس کے بطلان پر تو یہی بات اس کے باطل ہونے پر کافی ہے. حضور اگر کسی کو معزول کر دیں، جسے کہتے ہیں فرض محال، ٹھیک ہے، بر سبیل مطلب یوں آپ کہہ لیں گے بر سبیل تذکرہ کہہ لیں گے، جیسے بھی کہہ لیں، جیسے ایک محال کو فرض محال ہے کہ اگر حضور نے معزول کر کے دوسرے کو مقرر کر دیا ہو، اور جب جس کو مقرر حضور نے کیا ہے، اب وہ جس کو حضور مقرر فرما دیں، اب وہ بندہ انتظار کر رہا ہے جی کام یہ ہوگا ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو حضور مقرر فرمائیں پھر وہ کام نہ ہو، یہ ہو سکتا نہیں. جو حضور نے فرمایا جس کو مقرر رکھا ہے وہ مقرر ہے، جس کو معزول کیا ہے وہ معزول ہے. بہرحال حضور نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول فرمایا نہیں، مؤذن برقرار رکھا ہے. اور جو روایت اس طرح بیان کی جاتی ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. امام سخاوی نے بھی اس کو لکھا اور بہت سارے علماء نے اس پر جو ہے وہ کلام فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے. تو جب جو بنیاد تھی وہی نہ رہی تو جو اوپر والی کہانی ہے وہ خود بخود جو ہے اس کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ معاذ اللہ، اس کا مطلب تو یہ کہ وہ حضرت بلال غلط اذان پڑھتے تھے اور سرکار علیہ السلام ساری عمر غلط اذان ہی دلواتے رہے ان سے معاذ اللہ. تو یہ سراسر جو ہے جھوٹ پر مبنی بات ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ زبردست جو ہے وہ آپ کا لہجہ تھا، اور جو ہے وہ حسن صوت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور آواز کی بلندی بھی عطا فرمائی تھی. اور یہ جو سین اور شین والا مسئلہ ہے ایسا بھی کچھ بھی نہیں تھا. میں بتاتا ہوں جی حافظ صاحب، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ جو لفظ مذکور ہے نا اس کو سن لیں، اور مطلب اپنے دل کو بالکل جو ہے وہ صاف رکھنا چاہیے. اس معاملے میں یہ تحقیق ہو رہی ہے جی، یہ محقق بات ہے. اس کی تحقیق علماء نے اس کی تحقیق پہلے سے بیان کی ہوئی ہے جی، ہم تو صرف اس کو بیان کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں. نخبۃ الفکر پڑی ہوئی ہے نا، اشیاء پڑا ہوا ہے، اس پر بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ مخفی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ البدایہ والنہایہ میں ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا جہاں تعارف کرایا ہے فرمایا ہے وَقَانَ مِنْ أَفْصَحِ النَّاسِ، لوگوں میں فصیح ترین گفتگو فرمانے والے تھے. اور یہ جو بات کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہے، یہ اس کے بارے میں فرمایا لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. امام مزی فرماتے ہیں لوگوں میں مشہور ہے انہو اشتہرا السنۃ العوام، فرماتے ہیں لوگوں کی زبانوں پر یہ واقعہ ہے لیکن ہم نے کسی کتاب میں اس واقعے کو نہیں دیکھا. پتہ نہیں کس نے گھڑا کہاں سے آیا اور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ایسے بنا لیا. تو یہ سراسر غلط ہے، اور اس کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر بھی معاذ اللہ اعتراض لازم آتا ہے. اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ جو انداز اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے وہ ہرگز ایسے نہ تھے، ہرگز ایسے نہ تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کسی شے کو کسی بندے کو مقرر فرمائیں کسی کام کے لیے، اور صحابہ کرام علیہ مردوان اس پر اعتراض کریں معاذ اللہ کہ جی ہم اس کی بات نہیں مانتے، یہ درست خواہ نہیں ہے. نبی درست جو درستی نبی پاک علیہ السلام کو معلوم ہے، حضور سے بڑھ کر کون فصیح ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں سین اور شین میں فرق اور یہ سارے کے سارے معاملات، تو یہ جھوٹی کہانی ہے، اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. حضور بھی کامل ہیں اور مصطفیٰ کریم نے جس کو مقرر فرمایا ہے وہ بھی کامل ہے. مصطفیٰ کریم بھی کامل ہیں، حضور کے مؤذن بھی کامل ہیں. اللہ اس طرح کے واقعات بیان کرنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ واقعہ بیان کر دیں کہ فلاں غلط پڑھتا تھا لیکن پھر بھی مقرر تھا، تو ہم بھی غلط پڑھتے رہیں گے، ہمیں اجازت مل جائے گی. قرآن چاہیں گے تو قرآن غلط پڑھیں گے، اذان چاہیں گے تو اذان غلط پڑھیں گے، غلطیاں کرتے رہیں گے، سیکھنے کی طرف آئیں گے نہیں. اور یوں سمجھیں کہ وہ ایک تو سیکھنے کی طرف نہیں آئیں گے اور پھر دوسری طرف بولیں گے بھائی دین میں کوئی جبر تو ہے نہیں. بہانہ یہ بنا لیں گے، بہانہ یہ بنا لیں گے. ایسے کام نہ کریں. ہمارے ایک مدنی قافلے میں اسلام بھائی تھے، 12 ماہ کے مدنی قافلے میں، وہ ایک ان کی زبان میں ایک جملہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے نہ کرو ایسے جس میں لگے پیسے. یہ ایک بات کہا کرتے تھے، تکیہ کلام تھا. بہرحال اس طرح کی بات جو بے سروپا باتیں ہوتی ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے. امید ہے انشاءاللہ اگر کسی نے بیان کیا ہوا ہے تو آئندہ بیان نہیں کرے گا. اس پر پوری تحقیق ہے، جیسے میں نے کتب کے نام بتائے، علامہ علی بن برہان حلبی رحمہ اللہ کا بتایا، البدایہ والنہایہ کا بتایا، حافظ صاحب نے بھی بتایا، دیگر بھی اس پر بہرحال کتب جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے مراجعت کی جا سکتی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. چلیں آگے چلتے. ایک جگہ حاضری ہوئی تو وہاں پر کوئی شخص تھے، وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے.
जी कि वो जो अदा ने सहर नहीं दी तो ये वगैरह। मैंने उनको रोका और ये अर्ज़ की कि हज़रत ये इस तरह से नहीं। तो उन्होंने कहा ये इतने सारे लोग बैठे हैं ना, इनसे पूछ लेते हैं कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, वाह भाई वाह। हज़रत ये दलील नहीं है। फिर खैर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने भी उन्हीं दिनों मदनी मुज़ाकरे में इसको बयान फरमाया था। वाह। तो मैंने अर्ज़ की कि अमीर अहले सुन्नत का गुज़िश्ता हफ्ते का मदनी मुज़ाकरा आप मुलाज़ा फरमाएं, तो अमीर अहले सुन्नत इस बात पर काफ़ी कलाम कर चुके हैं। अब यह है कि उलमा की सोहबत से हम सीख नहीं रहे और दलील बना रहे। इसी अवाम को हमने ये शेर सुना सुना के रटाए हुए हैं और उसके बाद बोला इन्हीं से पूछ लो। तो वो तोता तो वो यही बोलेगा जो आपने उसको पढ़ाया है। ऐसी बात। तो खुद भी जरा किताबों की तरफ आए, उलमा की तरफ आए, उलमा क्या कह रहे हैं। अगर इसके पीछे जाए ना सलमान भाई, आपने कहाँ पढ़ा? पहली बात तो ये है कि पढ़ने, जाहिर सी बात है ये पढ़ने पर मौकूफ है कि उलमाए इस्लाम ने इस बात को बयान फरमाया हो, आपकी सीरत में इस बात को जिक्र किया गया हो। दूसरी बात यह है कि वो मुस्तनद उलमा मुहक्किकीन जिन पर लोग एतमाद करते हैं, महज वाइजीन की बात नहीं हो रही जो सुनी सुनाई बातें जो है वो आगे कर देते हैं, उनमें से आप बताइए किस मुफ्ती साहब ने, किस आलिम दीन ने इस वाक़े को बयान फरमाया है? अगर तो ले फर्ज दे कर के लें बाद हाफिज साहब जी, फर्ज कर लें बयान किया भी हो, जी बयान किया, देखें हर बंदा हर बात की जामे तहकीक करे ये जरूरी नहीं। देखिए बंदा बशर है ना हाफिज साहब, बिल्कुल हम लोग हैं या कोई भी मतलब बंदा बशर है, गलती से पाक तो हम मतलब यूं बोले भी गलती कर ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकती, यूं तो मुमकिन नहीं है ना। अगर किसी आलिम ने फर्ज कर लें जी, किसी जय्यद आलिम ने भी फर्ज कर लें अगर बयान किया हुआ है तो ये जितनी बातें हमने जो है वो अर्ज की हैं, किसी भी बाशऊर समझदार सुलझे हुए और बिलखुसूस जिसका ताल्लुक जो है वो या जिसका शगफ इल्म अस्मा और रिजाल से हो, उस आलिम को अगर इतनी बातें बता दी जाएं तो वो भी इस बात को तस्लीम फरमा लेंगे। ये कोई बड़ी बात बहरहाल नहीं है। चलिए बार आगे चलते हैं, इस काफी होगी बात। मदनी चैनल के नाजरीन भी जो इस बात को सुन रहे हैं और ये आगे पहुंचाना चाहें तो फिर ये जिन किताबों के हवाले बयान किए गए हैं जी, उन किताबों के हवाले के साथ बयान कर दें। तो जो उलमाए मुहक्किकीन होंगे, जो जब बाज़ौक़ अफराद होंगे तो वो इंशाअल्लाह इसकी तरफ किताबों की तरफ मुराजात करेंगे, किताबों की तरफ रुजू करेंगे और किताबों की तरफ रुजू करने से असले मसला खुद वाज़ हो जाएगा। दूसरी बात यह कि बसा औकात इस तरह का वाक़या तो मिल जाता है, जैसे किताबों में देखा ना तो पूरा वाक़या मिल गया, लेकिन उसके आखिर में जो इबारत लिखी थी ना ला असला लहू, हाँ जी, उसका कोई माना ही नहीं किया जनाब। बाकी पूरा वाक़या जी ये तो लिखा हुआ है किताब में, वो आगे ला असला लहू लिखा है कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये भी इसी में बिदाया व निहाया में शुरू में लिख दिया है ला असला लहू, मतलब शुरू में ही पढ़ ले। चले बार काफी गुफ्तगू होगी इस वाक़े पर, चले आगे चलते हैं जी। जिनकी इतनी शाने हमारे पास मौजूद हैं, सुभान अल्लाह, उनको बयान करें जैसे हम बयान कर ही रहे हैं जी। सलमान भाई, मैं खलील अत्तारी जलालपुर पीरवाला से बोल रहा हूँ। ये आपने बोला है कि 200 बार दरूद पाक पढ़ें, बड़ा दरूद पाक पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है ये मुझे बता दीजिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक शेर मैंने सुना था, हू दियां ज़रबां लाई जा जिमें मनदा है यार मनाई जा, आ तेनू गल पतेरी दसां सोने नबी ते दुरूद पहुंचाई जा। ठीक है, तो ये एक बात है, दुरूद पाक पढ़ें, जो आपको जी चाह रहा है आप पढ़ते जाएं, सवाब खरा करते जाएं इंशाअल्लाह। जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। बारह हुजूर ने फरमाया अहसिनुस सलाता अलैया, मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ो तो अच्छे तरीके से पढ़ो जी। मैं मोहम्मद इरफा अरब शरीफ से बोल रहा हूँ। खलील भाई की आमद मरहबा। मेरी खलील भाई से दरख्वास्त है कि बालों को लंबा करने और अच्छा करने के लिए कोई इलाज बता दीजिए। चलाएं भाई, बालों को लंबा करने का इलाज तो हम बाद में पूछ लेंगे, जिनके बाल झड़ते हैं उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त ये हमारा मदनी गुलदस्ता है, आइए आपको दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते का सेगमेंट घरेलू इलाज। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सुनेंगे कि बाल झड़ने का इलाज क्या है। बाल झड़ने के मुख्तलिफ असबाब हैं, जिसमें से एक ये भी है कि बालों की सफाई सुथराई का ख्याल ना रखना। नंबर 2 कि बाद लोग जो है जब नहाते हैं तो इस दौरान जो है खारा पानी जो है बाल धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बालों की नशो नुमा के लिए जो है वो अच्छा नहीं है, बल्कि बालों के झड़ने का एक सबब ये भी बनता है। और एक वजह शैम्पू भी है कि आम तौर से जो शैम्पू बनते हैं वो केमिकल से तैयार होते हैं,
تو وہ بھی بال جھڑنے کا سبب بنتا ہے. اسی طرح سے مناسب خوراک نہ لینا یہ بھی جو ہے بال جھڑنے کا سبب بنتا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل جو ہے سر میں آئل یعنی تیل لگانے کا جو رواج ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. بالوں کی صفائی ستھرائی کا خیال بھی رکھنا ہے اور بالوں میں جو ہے اچھا تیل استعمال بھی کرنا ہے. اور اسی طرح سے جو کیمیکل وغیرہ سے بنے ہوئے شیمپو ہوتے ہیں ان سے بھی بچنا ہے. اور آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر کھارا پانی ہے تو پھر کم از کم جو ہے اپنے بال جو ہے آپ میٹھے پانی سے دھونے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے بالوں کی نشو و نما جو ہے اچھی طرح سے جاری رہے. اس گھریلو علاج میں 4 چیزیں شامل ہیں. نمبر 1 ناریل کا یعنی کوکونٹ کا آئل، نمبر 2 نیم کا آئل، اور نمبر 3 کمیلا پاؤڈر، اور نمبر 4 مہندی پاؤڈر. مہندی وہ جو ہاتھوں وغیرہ پر لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ اس کے پتوں کا جو ہے پاؤڈر ہے. یہ چوتھی چیز اس کے اندر ہے. اس کی مقدار کیا کیا ہوگی اور اس کا انداز کیا ہوگا بنانے کا، آئیے میں عرض کرتا ہوں، آپ بھی دیکھیے. اس میں سب سے پہلے جو ہے ناریل کا جو آئل ہے وہ ہم نے لینا ہے 100 گرام، اندازاً جو ہے 100 گرام آئل جو ہے آپ نے لینا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر تقریباً 10 گرام جو ہے نیم کا آئل آپ نے ڈالنا ہے. نیم کا آئل 2 چیزیں آپ نے ڈال لیں اس کے اندر. نمبر 1 کوکونٹ کا آئل جو تقریباً 100 گرام، اور نمبر 2 جو ہے نیم کا آئل، یہ آپ نے 10 گرام اندازاً ڈالا. پھر اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے یہ کمیلا پاؤڈر ہے، یہ آپ نے اندازاً جو ہے تقریباً 10 گرام کے آس پاس جو ہے آپ نے یہ کمیلا پاؤڈر اس کے اندر شامل کرنا ہے. اور آخری چیز جو ہے اس کے اندر وہ تھی مہندی پاؤڈر. مہندی پاؤڈر یہ جو ہے یہ بھی تقریباً 10 گرام آپ نے شامل کرنا ہے. یہ دونوں جو پاؤڈر ہیں کمیلا پاؤڈر اور مہندی پاؤڈر، یہ تقریباً 10 گرام آپ نے لینا ہے. اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیجئے. مکس کرنے کے بعد جو ہے اچھی طرح اس کو ملانے کے بعد جو ہے آپ کسی بوتل میں اس کو محفوظ کر لیجئے. اور رات کو سوتے وقت جو ہے یہ آئل آپ نے اچھی طرح سے جیسے ہلا کر بوتل وغیرہ میں جس میں ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہلا کے جو ہے پھر آپ نے بالوں کی جڑوں میں جو ہے اس کو لگانا ہے. اور ابتدا میں بھی عرض کیا گیا ہے کہ شیمپو اور کھارا پانی جو ہے یہ بال جھڑنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، تو دوران علاج بھی آپ نے اس چیز سے بچنا ہے. تو یہ آئل آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے دوبارہ آپ سماعت فرما لیں کہ 100 گرام اندازاً ہم نے اس کے اندر کوکونٹ کا آئل ڈالا ہے اور 10 گرام نیم کا آئل ڈالا ہے اور 10 گرام اندازاً جو ہے کمیلا پاؤڈر اور 10 گرام جو ہے مہندی پاؤڈر. یہ چاروں چیزوں کو آپ شامل کر کے کسی بوتل وغیرہ میں محفوظ کر لیں. یہ آئل رات کو سوتے وقت جو ہے بالوں کی جڑوں میں آپ نے اچھی طرح سے لگانا ہے اور چند دن کے استعمال کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد جو ہے آپ دیکھ لیں گے. اللہ تعالی ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کر مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا. چلیں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب آج ایک اور مدنی گلدستہ بھی ہے. واہ جی واہ، نیا مدنی گلدستہ ہے سبحان اللہ. اور پہلی مرتبہ آنر ہونے جا رہا ہے. واہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبوؤں کا بیان اس میں ہوا کرے گا انشاءاللہ. اور پیارے ہم نے تو صرف عمومی طور پہ جو سنا ہوتا ہے وہ یہی سنا ہوتا ہے کہ حضور کے مبارک پسینے کا اس کی خوشبو کا بیان. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. پسینہ مبارکہ کی بھی کیا ہی بات ہے. حضور کے لعاب دہن مبارک کی خوشبو، حضور کے ہاتھ مبارک کی خوشبو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی زلفوں کی خوشبو. اللہ اللہ، بڑا زبردست مدنی گلدستہ ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. اور حاجی اظہر صاحب نے ماشاءاللہ یہ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے، تو یہ بھی دکھانا ہے. لیکن کچھ کالز میرا خیال ہے 1-2 ہم اور شامل کر لیتے ہیں. خلیل بھائی سے کچھ فرمائشیں پوری کر لیتے ہیں. جی میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. بدی چہ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. آپ تمام کو جمعہ مبارک ہو. اور آج تو ماشاء اللہ خلیل بھائی کی بھی آمد ہوئی ہے، تو میری خلیل بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. مرحبا، بڑی مہربانی رضوی صاحب جناب. جی سر بھائی جان
آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب بھی کوئی چیز کھاتا ہوں تو میرے دل گیس سی ہو جاتی ہے، تبخیر سی ہو جاتی ہے، اس کے لیے برائے کرم کوئی نسخہ تجویز فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت، سلامتی، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جی محمد زین اتاری نورے والا سے عرض کر رہا ہوں، مجھے نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، یہ خلیل بھائی سے سنوا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کلام کا پس منظر مجھے بتایا ہمارے رکن شورا سید ابراہیم باپو دامت قدم القدسیہ نے، اور وہ پس منظر جاننے کے بعد جو پیش منظر ہے نا، اس کا اپنا ہی مزہ ہے، اپنے ساری باتیں آنر بتا دوں، آج ہی بتا دوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ چلیں میسج کو شامل کر لیتے ہیں، میسج والے ناراض نہ ہو جائیں۔ جی شعیب بھائی ہیں سلام والی سے، بڑی مہربانی جی، مجھے در پہ پھر بلانا، کلام سنا ہے۔ فاروق نگر سے میسج ہے، یہ کلام سنا دیں۔ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، اللہ اللہ، روتا پھروں، کیا ہے، روتا پھروں گلی گلی بارفتگی کے ساتھ، اللہ اکبر۔ چلیں جی کہہ رہے ہیں 26 مرتبہ پلیز، اللہ اکبر۔ کہہ رہے ہیں خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ قد بڑھانے کا کوئی نسخہ بتائیں۔ یہ تو مجھے تو یاد ہو چکا ہے، اتنی دفعہ ایسے بتایا ہے، پھر بتاتے ہیں، دوبارہ بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کس عمر تک قد بڑھتا ہے؟ خلیل بھائی یہ تو ہاتھوں ہاتھ جواب دے ہی دیں۔ قد جو ہے بڑھنے کی عمر اطباء کے حوالے کے مطابق جو ہے تقریباً 20 سے 25 سال کے درمیان جو ہے قد جو ہے کہتے ہیں کہ بڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد قد بڑھنے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی دوائیاں کھانا جو ہے وہ کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ اور گھریلو علاج اس کا یہ ہے کہ ہالوں کے بیج اسے اسالیہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ تقریباً آپ نے لینے ہیں 1 چمچ اور 1 گلاس دودھ۔ اس کو اچھی طرح جیسے رات کو پکا لیں، جو پکائیں گے کچھ دیر اس کو تو یہ کھیر کی طرح جو ہے ایک بن جائے گا، تو پھر اس کو رات کو رکھ دیں آپ، اور صبح جو ہے نہار منہ یعنی خالی پیٹ اس کو کھانا ہے۔ اور کھانے سے پہلے یہ تیار شدہ گویا کہ یہ دوا ہے، تو اس کے اوپر 1 چٹکی کشتہ مرجان اور 1 چٹکی جو ہے کشتہ صدف، یہ دونوں جو ہے 1 چٹکی اس پر آپ چھڑک لیں، اور چھڑکنے کے بعد جو ہے اس کو استعمال کریں، اور مسلسل اس کو استعمال کرنا ہے 5-6 ماہ انشاءاللہ عز و جل، اللہ عز و جل نے چاہا تو قد جو ہے انشاءاللہ عز و جل بڑھ جائے گا۔ اور جن کی عمریں جو ہے کم ہیں، جیسے مثال ہے 6-8 سال کے جو مدنی منع ہوتے ہیں، مدنی منیاں ہوتی ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ فکر نہ کیجئے کہ عموماً جب یہ کچھ بڑے ہوتے ہیں تو ان کا قد جو ہے بڑھ جاتا ہے، ان کو دوا کھلانے کی حاجت عام طور سے نہیں ہوتی۔ صلو علی الحبیب۔ جی آج ایک اضافہ فرمایا نسخے میں، کیا جی؟ کشتہ صدف، کشتہ صدف، چلیں یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے فوائد بڑھ جائیں گے۔ مرجان یا کشتہ مرجان دونوں الگ چیزیں ہے، بتائیے جی آج۔ کشتہ صدف الگ ہے، تو دونوں کو اگر استعمال کر لیں گے تو اس کے فوائد انشاءاللہ بڑھ۔ سبحان اللہ۔ چلیں اچھا، یہ ہمارے آڈیو انجینئر ہیں سید منیب الحسن شاہ صاحب اتاری، ان کا میسج آیا ہے کہ آلو کے بیج کتنے لینے ہیں یہ بتا دیں، MCR سے غالباً کال آئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں عرض کر دوں، خلیل بھائی تو جو بتائیں گے تو بتائیں گے، یہ آلو کے بیج نہیں ہے، اللہ معاف کرے، وہ آلو کے بیج مطلب لینے نہ چلا جائے۔ ویسے شاید پتہ نہیں پنساری سے آلو کے بیج ویسے مل جائیں گے، پنساری سے آلو کے بیج تو ویسے زرعی جو دکانیں ہیں وہاں سے ملیں گے میرے خیال سے، جہاں سے بیج ملتے ہیں وہاں سے نہیں ملتے، پنساری کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ آلو کی تو پنیری ہی لگائی جاتی ہے، آلو کے بیج تو بڑا مشکل لگتا ہے مجھے کہ آلو کے بیج بندہ کہیں سے لے آئے ڈھونڈ ڈھانڈ کے۔ پنیری لگائی، ویسے آپ سب آلو کی جو کاشت ہے یہ تو آلو کی کاشت کا اس کے لیے وہ آلو دباتے ہیں، وہ آلو ہوتا ہے نا، آلو پوٹیٹو بھی کہتے ہیں، وہ اسپیشل ہوتا ہے جی، جو جس سے پودا نکلتا ہے، اس کے اوپر آنکھ بنی ہوتی ہے، آنکھ، ہاں چشمہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ایک چشمہ یہ بھی ہے، یہ نہیں ہوتا، ایک آنکھ ٹائپ بنی ہوتی ہے، تو 1 یا 2 آنکھیں جس وہ پیس پھر آلو کا کٹتا ہے اور پھر زمین میں ایک مناسب گہرائی تک جو ہے وہ لگتا ہے، اور پھر اس میں سے آلو جو ہے وہ لگتا ہے۔ آلو بھی جڑ ہی ہوتی ہے، آلو ایسا نہیں کہ آپ کو پودے کے اوپر آلو لگے ہوئے نظر آئیں گے، نہیں، یہ نظر نہیں آئیں گے، جی نظر نہیں آئیں گے، ہوں گے، ہاں جی، جڑ ہی ہوتی ہے نا آلو کا، مطلب یہ معاملہ ہے جی۔ تو یہ آلو کے بیج نہیں ہے، یہ ہے ہالوں کے بیج، ہالوں جی۔ جی اس کو 2 چشمی والا ہا ہوتا ہے، تو وہ ہا الف، ہالوں کے بیج، اور اس کو اسالیہ بھی کہتے ہیں، الف سے اسالیہ، صحیح۔ تو یہ دونوں میں سے کوئی آپ نام لے دیں تو انشاءاللہ یہ مل جائیں گے۔ آلو کے بیج بہرحال یہ نہیں ہے۔ کتنے لینے یہ پوچھ رہے ہیں، مقدار پوچھ رہے ہیں؟ یہ 1 چمچ آپ نے لینا ہے،
1 चम्मच मदीना मदीना छोटा चम्मच होता है वो बच्चों के लिए इस्तेमाल कर लें, अगर कोई बड़ा है, बड़ी उम्र का है, तो वो बड़ा चम्मच जो होता है खाने का वो इस्तेमाल करें। ठीक है, मैसेज आया है मदीना मदीना, बहुत बड़ी गलत फहमी दूर फरमा दी आपने, बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। अच्छा, आलू की काश्त अगर करनी हो ना तो आलू डायरेक्ट ज़मीन में नहीं लगता, बल्कि इससे पहले ज़मीन को तैयार करना पड़ता है और एक अंदाज से ज़मीन को जो है वो बनाना पड़ता है। वो क्या बनते हैं आप सब? खीलें बनती हैं, खेलें बना रहे, क्यारियां छोटी छोटी यूं आप कह सकते हैं, क्यारियां कह लें, ये भी कह सकते हैं आसान अंदाज में। वो क्यारी और होती है जी और खेल और होती है, यानी यूं समझ लें। चलें, अब मैंने कोई ज़राअत का थोड़ी सबक पढ़ाना है। इस तरह वो कब्र ऐसे होती है ना जी, यूं कुहान की तरह होती है ऊपर, ऐसे ही वो माइक में कहें खलील भाई, जो भी कहना, आप दोनों के माइक ऑन एयर है, दोनों के माइक ऑन एयर है जी। इसलिए जैसे ऊंट की कुहान होती है, यूं उसको बनाया जाता है, लंबी लंबी होती हैं, उन्हें खेलें कहा जाता है, उसके ऊपर काश्त की। इनके भी बनाने के भी 2 तरीके हैं, एक है पुराना तरीका और एक है जदीद तरीका। पुराना तरीका तो यही है कि वो एक बंदा होता है, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो उसको यूं पकड़ते हैं, दूसरा बंदा उसको रस्सी से यूं खींचता है, तो यूं वो बनती जाती हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो, हाँ जी, मिट्टी चढ़ाते हैं। दूसरा ये है कि वो ट्रैक्टर के पीछे वो लगाते हैं, वो पूरा होता है, और ट्रैक्टर चलता जाता है और ये खीलें जो है वो बनती जाती हैं। कपास की काश्त भी ऐसे ही होती है। ज़राअत मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हुई है अल्लाह की रहमत से। ये चूंकि गांव देहाती ताल्लुक है, तो ज़राअत का मजमून 8वीं तक तो मैंने ज़राअत पढ़ी है, 8वीं तक। सलमान भाई, जो मैसेज आया है और गलत फहमी दूर हुई है, ये हालू के बीच वाली गलत फहमी दूर हुई है, कोई और गलत फहमी है? चले, अल्लाह करे दोनों ही दूर हो गई हों, जो भी है, मदीना मदीना है। चले जी आगे, एक आखिरी कॉल लेते हैं जी। मोहम्मद काशिफ अत्तारी, मदीना जुलौलिया मुल्तान से अर्ज़ कर रहा हूँ। मुझे खुले आँख सल्ले अला कहते कहते बहुत प्रोग्राम अच्छा लगता है। सलमान भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छी इसमें प्रोग्राम करते हैं। खलील भाई से फरमाइश करनी थी कि मीर अहले सुन्नत की नई मनक़बत जो पढ़ी है आपने, वो तो सुनवा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। मनक़बत सुनने के बहुत सारे मैसेज हैं खलील भाई, माशाल्लाह। अत्तार की हिम्मत क्या कहना। जी खलील भाई, नाउ इट्स योर टाइम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाके मदीना होती, खाके मदीना होती, मैं खाक साज होता, होती रहे मदीना, होती रहे मदीना, मेरा गुबार होता। ये आरज़ू है दिल की होता, वो सब्ज़ गुंबद, ये आरज़ू है दिल की होता, वो सब्ज़ गुंबद, और मैं गुबार बनकर, और मैं गुबार बनकर उस पर निसार होता। खाके मदीना होती, खाके मदीना होती, मैं खाक सार होता। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहुँचूं मदीने काश मैं इस बेखुदी के साथ रोता, फिरूं गली गली दीवानगी के साथ, जो ही निगाह गुंबदे खज़रा को चूम ले, जो ही निगाह गुंबदे खज़रा को चूम ले, कुर्बान मेरी जान हो वारफ्तगी
بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے یا رب دعا ہے تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ ایسا کرم ہونے کیوں میں دل لگا کرے پڑھتا ہوں گر نماز بھی تو بے دلی کے ساتھ اللہ پڑھتا ہوں گر نماز بھی تو بے دلی کے ساتھ نور حق جلوانما تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوانما تھا مجھے معلوم نہ تھا بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری 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 عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا عرش پر وہ عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوانما تھا مجھے معلوم نہ تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا تارک ہمت کیا کہنا بولو کیا کہنا تارک برکت کیا کہنا تارک ہمت کیا کہنا تارک ہمت کیا کہنا تارک برکت کیا کہنا میرے پیر کی صورت کیا کہنا تارک سیرت کیا کہنا تارک مجلس کیا کہنا تارک صحبت کیا کہنا تارک ہمت کیا کہنا تارک برکت کیا کہنا
امیر اہل سنت آپ کی ہمت کا کیا کہنا، امیر اہل سنت آپ کی ہمت کا کیا کہنا، جو بد کو نیک کر دیتی، جو بد کو نیک کر دیتی، جو بد کو نیک کر دیتی ہے، اس دعوت کا کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، تارک ہمت کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، تارک برکت کیا کہنا، جسے تم پیار سے دیکھو تمہارا دل سے شیدا ہو، جسے تم پیار سے دیکھو تمہارا دل سے شیدا ہو، تو جس کا نام ہی لے لے وہ تیرا دل سے شیدا ہو، محبت بانٹنے والی، محبت بانٹنے والی، محبت بانٹنے والی، تیری فطرت کا کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، تارک ہمت کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، تارک برکت کیا کہنا، جہاں میں بانٹنے والے بہت کچھ بانٹ دیتے ہیں، جو دولت تو نے بانٹی ہے، جو دولت تو نے بانٹی ہے، جو دولت تو نے بانٹی ہے، تیری دولت کا کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، تارک ہمت کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، تارک برکت کیا کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجلس کے ناظرین، آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہو رہی ہیں، گھریلو علاج بھی بتائے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک میسج آ گیا ہے اوکاڑا سے، ان کا کہنا ہے کہ ہالوں کے بیج کس چیز میں پکانے ہیں، پانی میں یا دودھ میں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ یہ بتایا گیا تھا لیکن چلیں کوئی بات نہیں، دوبارہ سماعت فرما لیں، غور سے سماعت فرمایا کریں۔ جی خلیل بھائی، پانی میں اس کی کھیر بنانی ہے، ہالوں کے بیج یا پھر دودھ میں؟ کھیر تو دودھ میں ہی بنتی ہے، کھیر تو دودھ میں ہی بنتی ہے۔ کیا پیاری بات کی ہے آپ نے، سبحان اللہ۔ ویسے خلیل بھائی، کھیر بنانی ہو تو پہلے چاولوں کو ابالا بھی جاتا ہے۔ کھیر بنانے کے بھی مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے جو ہے وہ چاولوں کو پانی میں جو ہے ابال لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس میں جی اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کو جو ہے ایک گلاس دودھ کے اندر 1 چمچ ڈال کر اس کو اچھی طرح پکا لیں، کھیر کی طرح بن جائے گا۔ اچھا، کھیر کی طرح بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ کل کھیر ہے، لا کھیر بلکہ کل کھیر۔ آپ لائیں گے کل؟ جی آپ لائیں گے کل کھیر؟ کیا کھیر؟ کل کھیر کہہ رہے ہیں نا، کل کھیر آپ لائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ کاف، یہ حرف تشبیہ ہے۔ کھیر اردو ہے اور کاف عربی ہے۔ ہاں جی، کیا حسین امتزاج، یہی تو بات ہے نا جی، یہی تو بہار ہے۔ راشد بھائی کو آپ دیکھیں، چشمے کے بغیر بھی کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جیتے رہیں راشد بھائی، خوش رہیں، شاد آباد رہیں۔ علاج ایک پوچھا گیا تھا جی، اس کا عرض کر دیتا ہوں۔ جی جی فٹافٹ فرما دیں۔ پھر وہ معدے میں کچھ کھاتے ہیں تو گیس وغیرہ بن جاتی ہے، گیس وغیرہ کی شکایت رہتی ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے یہ 4 چیزیں آپ سماعت فرما لیں۔ نمبر 1 انار دانہ، انار دانہ جو ہے یہ خشک والا انار دانہ آپ نے لینا ہے، اور نمبر 2 کشنیز، یہ دھنیا آپ نے لینا ہے، دھنیا تو جو خشک دھنیا ہوتا ہے یہ، اور نمبر 3 سونف، نمبر 4 چھوٹی الائچی۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، انار دانہ خشک، کشنیز یعنی کہ ایک دھنیا ہوتا ہے خشک، اس کے آپ نے اس بیج لینے ہیں، مغز لینا ہے اس کا، یہ آپ کہہ کر لیجئے گا، اور نمبر 3 سونف، نمبر 4 چھوٹی الائچی۔ تمام چیزوں کو آپ ہم وزن لے لیں مثال کے طور پہ 100 گرام، تو ان کو پیس کے رکھ لیں، صبح شام کھانے سے پہلے جو 1 چمچ استعمال کر لیں، انشاءاللہ گیس، متلی، تیزابیت، کھٹی ڈکاریں وغیرہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اور بال جو ہے وہ لمبے کرنے کے حوالے سے گھریلو علاج آپ سماعت فرما لیں۔ پہلے جو علاج بیان کیا گیا وہ بال جھڑنے کے حوالے سے تھا، بال لمبے کرنے کے حوالے سے یہ مختصر سا علاج ہے، 3-4 چیزوں پر مشتمل ہے یہ۔ آملہ آپ نے لینا ہے، خشک آملہ 125 گرام،
اور پھر میتھی دانہ 50 گرام اور برگ ہنا مہندی کے پتے یہ 50 گرام، یہ تینوں چیزوں کو آپ نے جو ہے تقریباً 2 کلو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح ابالیں۔ ابالنے کے بعد جو ہے پھر آپ اس کو پانی کو چھان لیں، چھاننے کے بعد اس کے اندر آدھا کلو جو ہے تل کا تیل ڈال لیں، تل کا آئل جو ہے آدھا کلو اس میں آپ شامل کر لیں اور پھر اس کو اچھی طرح پکائیں۔ تو جب یہ پانی اس کا جل جائے، جلنے کے بعد جو ہے پھر جب پانی اس کا جل جائے گا تیل رہ جائے گا، تو تیل کو آپ اتار کے چھان کے جیسے رکھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل بالوں کو لمبا کرنے کے لیے یہ بہترین جو ہے گھریلو علاج ہے۔ یہ بھی خلیل بھائی یہ بھی ریکارڈ کروانا ہے، یہ بہت زبردست لگتا ہے۔ اچھا آپ صاحب وہ ہے نا اپنے رکن شورا قبلہ قاری سلیم اتاری، زیدہ علم و شرف و لطف ہو، کیا ہی بات ہے ان کی، زبردست آدمی ہیں قاری سلیم صاحب، ان کا بیان سنیں تو لاجواب ہے، روایتیں پڑھتے ہیں مدینہ اور سبحان اللہ کیا مطلب کریم ماشاءاللہ انداز ہے ان کا، بڑا مزاج زبردست ہے ماشاءاللہ، شفقتوں والا، محبتوں والا، عنایتوں والا۔ قاری صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں۔ قاری صاحب نے بھی ایک نسخہ بتایا تھا، یہ بال جن کے بال گرتے ہوں نا، یا جن کے بال مطلب ہوتے ہی نہیں ہیں یا جھڑ جاتے ہیں، تو بال لانے کا ایسا زبردست نسخہ ہے نا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، سبحان اللہ۔ قاری صاحب کی بھی کیا ہی بات ہے جی، اللہ کرے، میری تمنا ہے اور کچھ جسے یوں کہیں کہ دل کے جذبات ہی ہیں، احساسات ہی ہیں، اللہ کرے ان کو ہم جو ہے وہ پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رکن شورا قاری سلیم اتاری دامت خاتم القدسیہ کے ساتھ براہ راست سلسلہ کرنے کی میری بڑی ایک تمنا ہے، آپ دعا بھی کریں، اللہ تبارک تعالیٰ اسباب بھی عطا فرمائے اور یہ پاسبلٹی بھی ہو۔ اور رکن شورا ملٹی ڈائمینشنل آدمی ہیں اور کیا ہی زبردست آدمی ہیں، ان کی سٹڈی اللہ سبحان اللہ، آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اور نگران شورا سے میں نے قاری سلیم صاحب کے لیے حافظ صاحب جو الفاظ سنے ہیں، نگران شورا فرماتے ہیں کہ جو ضبط حدیث قاری سلیم کا دیکھا ایسا نہ دیکھا نہ سنا، یہ ایسا نگران شورا نے ان کے بارے میں کہا تھا۔ عربی روایات ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، ایک بندہ جس نے پورا دارالعلوم میں جیسے درس نظامی بھی نہ کیا ہو لیکن پھر بھی ماشاءاللہ ایک ایسا ذوق ہو، شوق ہو، یہ بڑی بات ہوتی ہے الحمدللہ۔ امیر سنت کی صحبت کا فیض اثر ہے، امیر سنت کی فیضان کی بہار ہے۔ چلے جی سیدنا بلال کا ذکر بھی کرنا ہے انشاءاللہ، 10 بجے تک سلسلہ جاری رہے گا، کافی ذکر خیر ہم کر بھی چکے ہیں، مزید بھی کریں گے، لیکن یہاں پر آقا بلال کا ذکر خیر کرتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اس میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے یوں مہکتے ہیں مہکنے والے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مہک کا ذکر اس سلسلے میں ہوتا ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے مشک و عنبر اور کستوری سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطر کے محتاج نہ تھے، جس عطر کو آپ نے استعمال فرما لیا اس عطر میں برکت آ گئی۔ آپ کا جسم اطہر جو تھا وہ قدرتی طور پر مہکتا تھا۔ اور پھر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے لعاب دہن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مہک رکھی تھی، خوشبودار تھا آپ کا لعاب دہن بھی، جیسا کہ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ آپ فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ڈول لایا گیا جس میں پانی تھا۔ آپ نے ڈول سے کچھ پانی پیا، پھر اس ڈول کو کنویں میں ڈال دیا، یا فرمایا کہ آپ نے کنویں میں کلی فرمائی تو وہ کنواں جو ہے اس میں سے کستوری سے بھی بڑھ کر پیاری خوشبو آنے لگ گئی۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں میں کلی فرما دیں تو کنویں سے کستوری جیسی خوشبو آنے لگ جائے۔ بلکہ حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں نقل کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زمزم کے پانی کا ایک ڈول لایا گیا تو آپ نے اس میں کلی فرمائی، پس وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہو گیا۔
کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب سے جو پانی مس ہو جائے اس پانی میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے, اس میں مہک آنے لگ جاتی ہے. اور یہ ڈول کا ذکر ہے, جس ڈول میں آپ نے کلی فرما دی اس میں سے خوشبو آنے لگ گئی. کنویں میں وہ پانی ڈالا گیا, اس کنویں میں سے مہک آنے لگ جائے. اور یہ جب وہ ایک عام آدمی کا اگر ذکر کیا جائے تو ان میں اگر کوئی اپنا کلی کسی کے سامنے کسی ڈول میں کر دے تو اس پانی کو پینے میں کراہت محسوس ہو, اور کھانے میں کسی کا لعاب شامل کر دیا جائے تو کتنا عجیب محسوس ہو. لیکن پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتیں صحابہ کرام حاصل کیا کرتے تھے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب سے مس ہو جانے والے پانی کو برکت کے لیے کنویں میں ڈالا جاتا تو کنویں میں سے خوشبو بھی آنے لگ جاتی, بلکہ کھاری کنویں جو ہیں وہ میٹھے ہو جایا کرتے تھے. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں, جس کے پانی سے شاداب جانو جنا اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام, جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مہک کا کیا کہنا کہ آپ کے مبارک دہن میں چبایا گیا لقمہ اگر کسی کے منہ میں آ جائے پوری زندگی اس منہ میں کبھی بدبو پیدا نہ ہو, وہ مہکتا رہے. جیسا کہ حضرت عمیرہ بن سمعود رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ میں اور میری 5 بہنیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں. آپ اس وقت قدید تناول فرما رہے تھے, یہ ایک عربی کھانا ہے. تو میری بہنوں نے آپ سے قدید مانگا تو آپ نے میری بہنوں کے لیے قدید چبایا, یعنی اپنے منہ میں چبایا اور پھر مجھے دیا, تو میں نے ان کو بانٹ کر دیا. ان میں سے ہر ایک نے وہ حصہ کھا لیا تو میری ان بہنوں کے منہ سے آخری دم تک بدبو نہ آئی, یعنی آخری دم تک ان کے منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب تھوک مبارک کی برکت سے مہکتے رہے. یوں مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لڑکیوں کو قدید ونی کھانا چبا کر دیا اور انہوں نے وہ قدید کھا لیا, تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ ان لڑکیوں کے منہ آخری دم تک مہکتے رہے. بلکہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لعاب جو ہے, یہ لعاب دہن جو ہے, یہ اگر کسی کے منہ میں چلا جائے تو وہ بھی مہکتا رہتا ہے. جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ مدینہ پاک میں ایک بد زبان عورت تھی. ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے. یہ عورت آپ سے کہنے لگی مجھے بھی عطا فرمائے, تو آپ نے اس کو کھانا دے دیا. تو وہ بولی نہیں, میں تو وہ کھاؤں گی جو آپ کے منہ مبارک میں ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی سائل کو نہ نہیں فرمائی. آپ نے اپنے منہ والا نوالا جو ہے وہ نکالا, اس عورت کو دے دیا. صحابہ فرماتے ہیں پہلے مدینہ المنورہ میں اس عورت سے زیادہ بد زبان کوئی نہ تھا, لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے تر کھانا اس عورت کے منہ میں گیا تو وہ مدینہ میں سب سے زیادہ حیا والی ہو گئی. یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دہن کی مہک کا عالم ہے کہ یہ برکت دیکھیں کہ اس عورت کے منہ کو جس کی بد زبانی کا لوگ شکوا کرتے تھے, لیکن وہ نوالا ملا تو اس کی وہ بد زبانی کی عادت ختم ہو گئی. یوں اس کے الفاظ بھی مہکنے لگ گئے. پہلے بد زبانی کی وجہ سے اس کے الفاظ میں بدبو تھی, لیکن اب اس کے الفاظ بھی حیا کے سبب خوشبودار ہو گئے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب دہن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے
ایسی خوشبو اور ایسی مہک رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اس لعب دہن کا صدقہ ہمیں بھی حیا اور خوش اخلاقی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. میں صدقے جاں، میں صدقے یا رسول اللہ، میں قرباں یا رسول اللہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں. غلام محی الدین بھائی. جی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے شرف سے نوازا، اور مؤذنی جو ایک ذمہ داری تھی آپ کی اذان دینا، یہ تو اپنی جگہ پر تھا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے خود سے اپنی ذمہ داری کچھ اٹھائی ہوئی تھیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو مہمان بن کر آتا تو یہ مہمان نوازی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اسی طرح امہات المومنین کے بعض کام یہ خود سے انہوں نے اپنے اوپر لیے ہوئے تھے. کوئی سودا سلف لانا اور اس طرح کا معاملہ کرنا تو یہ جا کر بازار سے خرید کے وہ چیز دیا کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے یہ ذمہ داری بھی اٹھائی ہوئی تھی. اور یہ بھی ایک شرف تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خدمت ازواج مطہرات اور خدمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبلہ مفتی صاحب حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرات المناجم میں بہت پیارا فرمان آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حشر کا ایک سلسلہ ہوگا اور سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہوگا کہ آپ اپنی قبر مبارک سے اذان دیتے ہوئے برآمد ہوں گے. اللہ اللہ. اور عشاقان رسول آپ کی اذان پر جھوم اٹھیں گے. سبحان اللہ. اور گویا کہ وہ حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. اللہ اللہ. تو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے، اس سے ہمیں یہ مدنی پھول بھی ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اچھوں کے ساتھ گزاریں، اچھا بن کر گزاریں، اور اس حال میں مریں کہ لوگ ہماری موت پر رشک کریں اور یہ کہیں کہ واقعی اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے. کاش سجدے کی حالت میں درود شریف پڑھتے ہوئے اور مطلب نیکیوں کی حالت میں ہم اس دنیا سے جائیں، تو انشاءاللہ جب اٹھیں گے تو نیک لوگوں کے ساتھ اور نیک بن کر اٹھیں گے. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. راشد بھائی. جی، آپ کا جو مؤذن ہونا وصف ہے یہ انتہائی عظیم وصف ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الامام ضامن، امام جو ہے وہ ضامن ہے، یعنی مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار بھی ہے اور اپنی نماز کے ضمن میں مقتدیوں کی نماز کی صحت کو لیے ہوئے ہے. والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن جو ہے وہ امانت دار ہے. اس کی شرح یہ کی گئی کہ لوگ مؤذن کی آواز پر اعتماد کرتے ہیں اور نماز روزہ اور وہ عبادات جن کا تعلق وقت سے ہے اس میں مؤذن کی آواز پر اس کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا اعتماد ہے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ میں مسجد کا قیام عمل میں آیا، تو اب مسلمانوں کو ایک وقت میں ایک مقام پر جمع کرنا یہ ایک انتہائی عظیم امر تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدنی مشورہ فرمایا، حقیقی مدنی مشورہ. سلطان مدینہ نے اہل مدینہ سے مدینے میں مشورہ فرمایا کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے کیا انداز اختیار کیا جائے. تو صحابہ کرام کی طرف سے مختلف آراء آئی. کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے کہ آگ روشن ہوگی تو لوگ دیکھ کر متوجہ ہوں گے، لیکن چونکہ اس میں مجوسیوں سے مشابہت تھی اس کو قبول نہ کیا گیا. بعض نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، یہ ایک باجا ہے، لیکن چونکہ یہ نصارہ کا مذہبی شعار تھا تو ان سے مشابہت ہونے کی وجہ سے اس کو بھی رد کر دیا گیا. کسی نے کہا کہ بوق ایک بگل نامی باجا ہے وہ بجایا جائے، لیکن اس میں یہود سے مشابہت تھی، اس کو بھی رد کر دیا گیا. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ کسی شخص کو مقرر کیا جائے کہ وہ گلیوں میں جا کر محلوں میں جا کر نماز کے وقت ندا کرے. تو اب نماز جو ایمان کے بعد سب سے اعظم اور افضل عمل ہے، اس معاملے میں اور مؤذن ہوتا ہی مؤتمن امانت دار ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد کس پر ہے؟ ارشاد فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے پر، فرمایا یا بلال قم، اے بلال تم اٹھو، فنادی بالصلاۃ، لوگوں کو نماز کی ندا دو. تو آپ الصلاۃ جامعۃ کی صدا لگاتے. پھر ایک رات حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خواب آئی. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو مشروع اذان ہے، جو مروجہ اذان ہے، وہ تعلیم کی گئی. انہوں نے خواب میں پورا منظر دیکھا. اب صبح حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور پورا واقعہ عرض کرتے ہیں، اپنا خواب بیان کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی چونکہ وحی آ چکی تھی، حکم آ چکا تھا اذان کا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، کہ اللہ کے فضل سے یہ سچا خواب ہے. اب خواب دیکھا ہے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کرتے ہوئے
حضرت عبداللہ بن زید انصاری سے فرماتے ہیں کہ فقم مع بلال، بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، فالقی علیہ رأیتا، جو آپ نے دیکھا ہے وہ بلال کو تلقین کرو، فلیؤذن بہ، کہ بلال اذان دیں گے۔ اس کی علت اور حکمت بھی بیان فرمائی، فإنہ اندھا صوتا منکا او کما قال، کہ یہ آپ سے بلند آواز والے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور آپ کو یہ شرف ملا کہ سید المؤذنین یوم القیامہ، آپ قیامت کے دن مؤذنین کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، مدنی چینل ہے جو گھر پہ آ کے بزرگ ہستیوں کا ذکر بھی سنا رہا ہے، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی زندگی گزارنے کا انداز ہمیں بتا رہا ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ گھڑی بتا رہی ہے وقت اختتام پذیر ہے، سلسلے کو صلاۃ السلام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر حضور اذان دیتے تو پتھر بھی آ جاتے، تو جناب درخت بھی آ جاتے، تو جانور بھی آ جاتے، تو ایک ایسا مطلب نظام بن جاتا، تو حضور نے اس لیے اذان نہیں دی۔ یہ ایک بات کہی جاتی ہے، اس کا بھی کبھی انشاءاللہ ہم اس کو موضوع سخن کبھی بنائیں گے، اور اس واقعے کی اور اس بات کی بھی انشاءاللہ عز و جل کوئی تحقیق جو ہے، یہ تنقیح و تحقیق جو ہے، یہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ بہرحال ابھی پڑھتے ہیں صلاۃ السلام۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلی آنکھ صلی